یہ عبداللہ ابن مقفع کی تحریر کا ایک نمونہ ہے جو سامنے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دو نمونے سامنے آئے۔ تو عبداللہ ابن مقفع عہد عباسی کا ایک بڑا ادیب ہے اور اس نے کلیلہ دمنہ نامی کتاب کا ترجمہ کیا فارسی زبان سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ الادب الکبیر، الادب الصغیر نامی کتابیں لکھی۔ الیتیمہ کے نام سے بھی اس کی کتاب ہے۔ یہاں اس کی تحریر کا ایک نمونہ دیا جا رہا ہے، لیکن اصلاً یہ تحریر نصیحت پر مبنی ہے، جس سے انسانی زندگی میں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ اس سے پہلے والی بھی تحریر بھی بہت اچھی نصیحت پر مبنی تھی، اس میں بھی یہی ہے۔ وَمِنْهَا ذَلِّلْ نَفْسَكَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَارِ السُّوءِ وَعَشِيرِ السُّوءِ وَجَلِيسِ السُّوءِ۔ ذَلَّلَ يُذَلِّلُ تذلیل کے معنی ہوتے ہیں عادی بنانا، نرم کرنا، عادی بنانا اور نرم کرنا۔ عادی بنانا، ذلِّل نَفْسَكَ، اپنے نفس کو عادی بناؤ، اپنے نفس کو عادی بناؤ۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ذل یذل ذلتن کے معنی ہوتے ہیں نرم ہونا۔ قرآن کریم میں اذلۃ علی المؤمنین آیا ہے، تو مومنون کے لیے نرم، وہاں نرم کے معنی ذلیل کے معنی میں نہیں ہے۔ عربی کا جو لفظ ہے یہ نرم ہونے کے معنی میں ہے، لیکن اردو میں یہی لفظ آ کر حقیر کے معنی میں اور ذلیل کے معنی میں، بیکار کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ تو ایسا ہوا ہے کہ ایک جگہ سے ایک لفظ منتقل ہوا تو اس نے اپنے دوسرے معنی اختیار کر لیے، دوسری شکل اختیار کر لی۔ جیسے تماشا ہے، تماشا جانتے ہیں؟ تماشا کے معنی ہوتے ہیں چلنا، ساتھ ساتھ چلنا۔ لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا تماشا کھیل کے معنی میں ہے، خرافات کے معنی میں، بکواس کے معنی میں ہے، کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تو عربی میں لیکن چلنے کے معنی میں ہے، ساتھ ساتھ چلنے کے معنی میں۔ تو بعض دفعہ ایک جگہ سے لفظ منتقل ہوتا ہے دوسری زبان میں تو اپنی افادیت یا اپنے اصل معنی سے ہٹ کر استعمال ہوتا ہے۔ جلوس ہے، جلوس عربی میں جلس یجلس جلوسا مانے بیٹھنا، کہیں بیٹھنا ہو، لیکن یہی جو جلوس نکلتے ہیں، مدح صحابہ کا جلوس ہو یا اور کسی سیاسی پارٹی کا جلوس ہو، تو جلوس کے معنی وہاں تو چلنا ہوتا ہے، وہاں جلوس الگ معنی میں ہے، وہ جلوس الگ معنی میں ہے۔ یہ الفاظ کے ٹمپریچر کو جاننا چاہیے، الفاظ کے درجہ حرارت کو جاننا چاہیے کہ الفاظ کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ذلل نفسک، اپنے آپ کو عادی بناؤ، بالصبر علی جار السوء، برے پڑوسی، برے پڑوسی، جار السوء برے پڑوسی، برے پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا، برے پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو عادی بناؤ برے پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا۔ وعشیر السوء، عشیر کنبے کے معنی میں ہوتے ہیں کنبا، اور عشیر کے معنی ہوتے ہیں ساتھی کے بھی، ساتھی عشیر، 10 آدمیوں کا جو گروپ ہو تو اس کے لیے ساتھی، رفقا۔ وعشیر السوء، اور برے ساتھی، برے پڑوسی اور برے ساتھی۔ وجلیس السوء، اور برے ہمنشی، جلیس کے معنی ہوتے ہیں ہمنشی، ہم پیالہ ہم نوالا، اور برے ہمنشی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، اپنے آپ کو عادی بناؤ برے پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا، برے ساتھی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا، اور برے پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَكَادُ يُخْطِئُكَ، جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ چیز ہے اس میں سے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ مما لا یکادو، یہ اس میں سے ہے جو قریب نہیں ہوتی ہے کہ انسان غلطی کرے۔ یہ چیز ان چیزوں میں سے ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، غلطی کا امکان مفقود ہوتا ہے۔ اخطاء ہوتا ہے غلطی کرنا، یہ چیز ان چیزوں میں سے ہے، ان امور میں سے ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان صبر کر لے گا تو پھر غلط کوئی کام نہیں کرے گا بلکہ برداشت کرے گا۔
یہ چیز ان امور میں سے ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے. فَإِنَّ الصَّبْرَ صبران، صبر کی دو قسمیں ہیں. صبر الرجل علی ما یکرہ، انسان کا مکروہ چیزوں پر صبر کرنا، انسان کا مکروہ چیزوں پر صبر کرنا. صبر الرجل علی ما یکرہ، انسان کا مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا. وصبرہ عما یحب، اور انسان کا پسندیدہ چیزوں سے صبر کرنا، پسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا. پسندیدہ چیزوں پر صبر، ایک مکروہ چیز ہوتی ہے اور ایک پسندیدہ ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا گیا الصبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ، اور الصبر علی المعصیہ، عن المعصیہ. عن صلہ کیوں آیا ہے؟ عن صلہ آیا ہے. وصبر عما، ان سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے، جو صبر عن المعصیہ کہتے ہیں، معصیت سے صبر کرنا، اس سے پسندیدہ چیزوں سے رک جانا. صبر کے معنی لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا. وصبر الرجل علی ما یکرہ، انسان کا ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا. وصبرہ عما یحب، اور انسان کا مرغوبات، اپنے مرغوبات سے رک جانا، دلچسپی کی چیزیں جو اس کی مرغوبات ہیں، جو اس کی معلوفات ہیں، جو اس کی پسندیدہ ہے، مطلب خواہش نفس، خواہش نفس اس کا محب. وصبرہ عما یحب، اور انسان کا رک جانا عما یحب، ان چیزوں سے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے. فالصبر علی المکروہ اکثرہما، تو صبر علی المکروہ، ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا، یہ دونوں قسموں میں زیادہ پیش آتا ہے، دونوں قسموں میں زیادہ پیش آتا ہے. اکثرہما، دونوں میں زیادہ پیش آتا ہے. واشبہہما، اور اس کی عملی شکل یہ ہے، اشبہہما، اس کی عملی شکل یہ ہے ان یکون صاحبہ مضطرا، کہ انسان مجبور ہو جائے. ناپسندیدہ چیزوں پر صبر یہ ہے، اس کی عملی شکل یہ ہے. واشبہہما، اور ان کی عملی شکل یہ ہے ان یکون صاحبہ مضطرا، کہ انسان مجبور ہو جائے. ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے کی عملی شکل یہ ہے کہ انسان مجبور ہو جائے تو اس وقت صبر کرے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللِّئَامَ أَصْبَرُ أَجْسَادًا وَالْكِرَامَ أَصْبَرُ نُفُوسًا، اور یاد رکھو کہ جو کمینے ہوتے ہیں وہ جسم کے لحاظ سے زیادہ صابر ہوتے ہیں، جسم کے لحاظ سے زیادہ صابر ہوتے ہیں. وَالْكِرَامَ أَصْبَرُ نُفُوسًا، اور شرفاء یہ نفس کے لحاظ سے زیادہ صابر ہوتے ہیں، شرفاء نفس کے لحاظ سے زیادہ صابر ہوتے ہیں. وَلَيْسَ الصَّبْرُ الْمَمْدُوحُ بِأَنْ يَكُونَ جِلْدُ الرَّجُلِ وَقَاحًا عَلَى الضَّرْبِ، وقاحًا کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنے والا، صبر کو برداشت کرنے والا. وَلَيْسَ الصَّبْرُ الْمَمْدُوحُ، قابل تعریف صبر یہ نہیں ہے کہ انسان کی جلد مار کو برداشت کرنے والی ہو، مار کو برداشت کرنے والی ہو. قابل تعریف صبر یہ نہیں ہے کہ انسان کی جلد اور انسان کی کھال مار کو برداشت کرنے والی ہو. او رجلہ قویۃ علی المشی، اور یا اس کے پاؤں چلنے پر طاقت رکھتے ہوں، چلنے پاؤں، یا اس کے پاؤں قویۃ علی المشی، چلنے پر قادر ہو. او یدہ قویۃ علی العمل، یا اس کے ہاتھ کام کرنے کے عادی ہوں، کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. فإنما هذا من صفات الحمیر، کیونکہ یہ گدھوں کے صفات میں سے ہے، کیونکہ یہ گدھوں کے صفات میں سے ہے. ولكن الصبر الممدوح ان يكون للنفس غلوبا، لیکن قابل تعریف صبر یہ ہے، ممدوح قابل تعریف صبر، لیکن قابل تعریف صبر یہ ہے کہ یہ صبر ان نفس کو غالب یعنی زیر کرنے والا ہو. غلوب سے مراد زیر کرنے والا، پسپا کرنے والا، اس کو مزمحل کرنے والا ہو. کہ صبر ممدوح یہ ہے کہ یہ صبر نفس کو زیر کرنے والا ہو، شکست دینے والا ہو. وللامور محتملا، اور معاملات کو برداشت کرنے والا ہو. احتمال محتملا ہے، یہ برداشت کرنے والا ہو. وفی الضراء متجملا، اور تنگی میں یہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا ہو. تجملا خوش اخلاقی
اخلاقی، تجمل اور تنگی میں، مشقت میں، پریشانی میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا ہو. وَلِنَفْسِهِ عِنْدَ الرَّأْيِ وَالْحِفَاظِ مُرْتَبِطًا، اور مرتبطاً لنفسه، اور نفس سے وابستہ رہنے والا ہو. انسان نفس سے وابستہ رہنے والا ہو رائے کے وقت اور اس کی پاسداری کے وقت. پاسداری یعنی حفاظت، مشورے کے وقت اور اس کی پاسداری کے وقت. رائے سے، نفس سے مرتبط رہنے والا ہو، نفس سے جوڑنے والا ہو، نفس سے مرتبط رہنے والا ہو. وَلِنَفْسِهِ عِنْدَ الرَّأْيِ وَالْحِفَاظِ مُرْتَبِطًا، اور نفس سے جڑنے والا ہو اور نفس سے مرتبط رہنے والا ہو، وابستہ رہنے والا ہو مشورے کے وقت اور اس کی پاسداری کے وقت. وَلِلْحَزْمِ مُوسِرًا، اور دراندیشی کو ترجیح دینے والا ہو، دراندیشی کو ترجیح دینے والا ہو. موسرن دراندیشی، دراندیشی کو ترجیح دینے والا ہو. وَلِلْهَوَىٰ تَارِكًا، اور خواہشات کو چھوڑنے والا ہو، خواہشات کو چھوڑنے والا ہو. وَلِلْمَشَقَّةِ الَّتِي يَرْجُو عَاقِبَتَهَا مُسْتَخِفًا، اور اس مشقت کو معمولی سمجھنے والا ہو جس کے انجام یا جس کی عاقبت کی اسے امید ہو. اس مشقت کو معمولی سمجھنے والا ہو. استخف معمولی سمجھنا، بلکہ ہے سمجھنا. وَلِلْمَشَقَّةِ الَّتِي يَرْجُو عَاقِبَتَهَا مُسْتَخِفًا، اور اس مشقت کو معمولی سمجھنے والا ہو جس کے انجام کی اسے امید ہو، جس کا اسے انجام معلوم ہو، جس کا انجام اسے معلوم ہو، جس کے انجام کی اسے امید ہو. وَعَلَى مُجَاهَدَةِ الْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ مُوَاظِبًا، اور خواہشات اور شہوات کے سے مجاہدہ کرنے پر، مجاہدہ کرنے کا پابند ہو. وَعَلَى مُجَاهَدَةِ الْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ مُوَاظِبًا، اور خواہشات اور شہوات سے مسلسل مجاہدہ کرنے والا ہو یا مجاہدہ کرنے کا پابند ہو. خواہشات اور نفسانی خواہشات سے مجاہدہ کرنے کا پابند ہو. وَلِبَصَرِهِ بِعَزْمِهِ مُنَفِّذًا، اور اپنی نگاہ کو اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی نگاہ کو اپنے ارادے کے ساتھ نافذ کرنے والا ہو، جمانے والا ہو. وَلِبَصَرِهِ، اور اپنے بصر، اپنی نگاہ کو، بِعَزْمِهِ، اپنے ارادے کے ساتھ، منفذًا، اس کو نافذ کرنے والا ہو. حبب الى نفسك العلم حتى تألفه وتلزمه، اپنے نفس سے علم کو محبوب، اپنے نفس کے نزدیک علم کو محبوب بناؤ. حبب الى نفسك، اپنے نفس کے نزدیک علم کو محبوب بناؤ. حتى تألفه، یہاں تک کہ تم اس سے مانوس ہو جاؤ. وتلزمه، اور اس سے وابستہ ہو جاؤ. اپنے نفس کے نزدیک علم کو محبوب بناؤ یہاں تک کہ اس سے تم مانوس ہو جاؤ. وَتَلْزَمَهُ، اور اس سے وابستہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ هُوَ لَهْوَكَ وَلَذَّتَكَ وَسُلْوَتَكَ وَبُلْغَتَكَ. لہو کے معنی ہوتے ہیں تسلی کا سامان. لہو میں لہو العلم، وہی تسلی کا سامان. اور لذت کے معنی وہی لطف، لطف کا سامان، لطف لذت ہو جائے. اور سلوہ تفریح کا سامان، تفریح. سلوہ کے معنی تفریح کا، تفریح. اور بلغہ کے معنی ہوتے ہیں مقصد کے، بلغہ مقصد. علم کو اپنے نفس کے نزدیک محبوب بناؤ یہاں تک کہ تم اس سے مانوس ہو جاؤ اور اس سے وابستہ ہو جاؤ، اور وہ علم تمہاری تسلی کا سامان ہو جائے، تمہاری لطف کا سامان ہو جائے، تمہاری تفریح ہو جائے اور تمہارا مقصد ہو جائے. تمہاری تفریح ہو جائے اور تمہارا مقصد ہو جائے. وَعَلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ، اور یاد رکھو علم کی دو قسمیں ہیں. علم للمنافع وعلم لتزکیۃ العقل. ایک علم وہ ہے جو منافع کا علم ہے، منفعتوں کا علم ہے، فوائد اور مقاصد کا علم ہے. وعلم لتزکیۃ العقل، اور ایک علم وہ ہے جو عقل کو روشن کرنے والا ہے. تزکیہ صاف کرنے والا، زکا میں نے صاف کرنا، عقل کو صاف کرنا اور پھر اس میں روشنی بخشنا. اور ایک علم وہ ہے جو عقل کو روشن کرنے والا ہے، عقل کو روشن کرنے والا. زال سے اگر ہوتا ہے تو روشنی کے معنی میں ہوتا ہے، زی سے ہوتا ہے تو صاف کرنا ہوتا ہے. نیچے چونکہ آ رہا ہے زکا، زکاء العقول، تو وہ چونکہ زال سے ہے اسی وجہ سے روشنی کے معنی میں کہہ رہا ہے یہ زال سے ہے. علم لتزکیۃ العقول، ایک علم وہ ہے جو عقل کو روشنی بخشنے والا ہے.
العلمین واجداہما، اور زیادہ عام اور زیادہ نافع علم، زیادہ عام اور زیادہ نافع علم یہ ہے ان ینشط له صاحبہ، نشط ینشط متحرک ہونا، کہ علم والا اس کے لیے متحرک ہو. زیادہ علم اور زیادہ نافع وہ ہے، علم وہ ہے کہ علم والا اس کے لیے متحرک ہو، نشیط ہو، علم والا اس کے لیے متحرک ہو اور نشیط ہو. من غیر ان یحرض علیہ علم المنافع، بغیر اس کے کہ علم منافع اس پر اس کو ابھارے، بغیر اس کے کہ علم المنافع اس کو ابھارے، اس کو آمادہ کرے، اس کو ترغیب دے، بغیر اس کے کہ علم منافع اس کو ابھارے، اس کو ترغیب دے. وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالها وجلاؤها، اور وہ علم اور اس علم کے لیے، وللعلم اور اس علم کے لیے جو عقلوں کی کو روشنی بخشتا ہے، ذکاء العقول جو عقلوں کو روشنی بخشتا ہے، وصقالها اس کو چمکاتا ہے، اس کو چمکاتا ہے، وجلاؤها اور اس کو روشن کرتا ہے، اس کو صاف ستھرا کرتا ہے. جلا یجلو، جلاءن کے معنی ہوتے ہیں وہی واضح کرنا، اور اس کو صاف ستھرا کرتا ہے. وہ اس علم کے لیے جو عقلوں کو روشنی بخشتا ہے، اس کو سیقل کرتا ہے اور اس کو صاف ستھرا کرتا ہے. فضیلۃ و منزلۃ، اس کی فضیلت ہے اور اس کا درجہ ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا درجہ ہے عند اہل الفضل والالباب، اہل فضل و عقل کے نزدیک، اہل فضل و عقل کو نزدیک اس علم کا درجہ ہے.